آپ نے شروع میں کہا انٹرویو کی کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن آپ کو لگتا ہے میں نہیں دیکھ رہا. کس بہانے سے آگے بڑھائیں گے؟ بہانہ جو مرضی ہو, میں صوبوں اور قومی اسمبلی کا الیکشن اکٹھا دیکھ رہا ہوں. اچھا, میں شیخ رشید, اس میں میں کوئی اطلاع نہیں, آپ کا اپنا سیاسی وسیلہ دے گا یہ صوبائی اسمبلیوں کے یہ جھاڑو پھر جائے گا, یہ نہیں جا سکتے. یہاں ماحول بدلا ہوا ہے. اس وقت تک آئی ایم ایف کی ذبح, نیا آئی ایم ایف ہوا ہوگا, نئی نئی مہنگائی بھی ہوگی, اور کیسے الیکشن کرائیں گے؟ دیکھیں, میں جب کیبنٹ میں کہا کرتا تھا کہ ہم کس منہ سے جائیں گے, تو میرا نام تو نرخ نامے کا وزیر رکھا ہوا تھا انہوں نے, کہ اس کے پاس اور کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے. رائٹ, آپ کس منہ سے جائیں گے حضور؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. الیکشن کا مقابلہ یہ 13 پارٹیاں نہیں کر سکتی. عمران خان کو مائنس کیے بغیر یہ الیکشن میں کسی قیمت پر نہیں جانا چاہتے. پھر اس ملک میں جو ہوگا, اگر مائنس ہو گیا خان, مائنس ہو گیا تو سپریم کورٹ ہے. مجھے اللہ سے پوری امید ہے, میں کسی جج کا نہ میرا واقف ہے, نہ کہیں سلام دعا ہے. چیف جسٹس صاحب کے والد کے مجھ پہ احسان ہے, اس نے سارے ادارے شدارے بنائے, میرے شہر میں تعلیمی اداروں میں تعاون کیا. مقبول محبوب لیڈر کا راستہ روکنا اس وقت, اور لوگوں کی, اللہ کی قبولیت پہلے ہے اور اس کے بعد لوگوں کی قبولیت کا راستہ روکنا. وہ کہتے ہیں پہلے بھی تو پاکستان میں سیاسی رہنما نائل ہوا. یہ پرانا چھوڑیں بات, چھوڑ دیں پرانی بات چھوڑ دیں. 6 نومبر 1968 کو جب میں نے بھٹو کو ریسیو کیا, حالانکہ میری کوئی اس سے مسئلہ نہیں تھا, تو لڑکا پولی ٹیکنک میں, اچھا, وہ حمید شہید ہو گیا, امین شہید ہو گئے, 2. میں پی سی میں رو رہا تھا. میں نے کبھی گولی چلتی نہیں دیکھی تھی, ینگ بچہ تھا. میں نے اس کو کہا آپ آئیں جنازہ پر, اس نے کہا شیخ رشید مائنڈ اٹ, دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. میری جان کو خطرہ ہے, میں پولی ٹیکنک نہیں جا سکتا. پھر اس دن میں نے کہا ختم ہے. خورشید حسن میر آگے, میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ لاشوں پہ ہماری نہیں آ سکتے تو پھر ہم نے کسی کو شادی یا ولیمے پہ یا ختموں پہ تو نہیں بلانا نا. تو ہم لے آئے اپنی 2 لاش, ایک پنڈی گیب لے گئے اور گھر لے. اور یہ نیا تھا نا بھٹو صاحب کا 67 میں لاہور میں 6 نومبر 1968 کیا تھا انہوں نے. وہ انہوں نے ٹرین سے ہی دورے شروع کیے تھے نا ایوب صاحب سے علیحدگی کے بعد, جو آپ نے بھی خان صاحب کو بھی ٹرینوں کے دوروں کا مشورہ دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں صوبائی اور وفاقی ہوگا ساتھ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کب تک ہوگا؟ اس سال کے اختتام تک؟ میں 90-120 دن میں سارے فیصلے ہوتے دیکھ رہا ہوں, اس سے زیادہ نہیں جا سکتی بات. قحط ہے شہر میں سب لوگوں کو بدامی صاحب آپ کے ذریعے سے, فوج میری ہے, میں فوج کا ہوں, میرا حلقہ سب سے حساس ہے. پاکستان میں کسی امیدوار کینڈیڈیٹ کا حلقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جی ایچ کیو بھی ہو, ٹرپل بریگیڈ بھی ہو, 10 کور بھی ہو, ایئر ہیڈ کوارٹر بھی ہو, 408 بھی ہو, ایم آئی بھی ہو, سارے ہیڈ کوارٹر. اس میں ناچیز سا ایم این اے ہوں, اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ ملبہ اداروں پہ نہیں گرنا چاہیے, چوروں پہ گرنا چاہیے. اور جو چور مسلط کیے گئے ہیں ان چوروں کو امتحان سے گزاریں, اگر لوگ ان کو قابل قبول ہیں, لوگ ان کے چہرے دیکھتے ہیں. ابھی میں ہٹاتا ہوں لال ولی, پیچھے بتاتا ہوں, جس ٹی وی چینل پر یہ ان کا چہرہ آئے گا, دیکھیں ٹی وی کی ریٹنگ کس طرح صفر ہو جاتی. کوئی اے آر وائی کو پر تو نہیں لگے ہوئے, یا بول کو پر تو نہیں لگے ہوئے. حالانکہ مجھے تو خان کہتا ہے کہ فلانے چینل فلانے پہ نہیں. میں نے کہا نہیں, اگر بات کرنی ہے تو نو وے. اگر آپ کے اندر سچ ہے, آپ نے سچ بات کرنی ہے, تو بلا روک ٹوک کرنی ہے. روک ٹوک بات یہ ہے جی کہ ملک تو بیٹھ گیا ہے, اس کی شرائط کیا ہوں گی انٹرنیشنلی. دیکھیں دنیا میں یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, تائیوان اور چین میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے. یہ سارے حالات 10 مہینے میں آپ کے پروگرام میں کوئی آگے ہمیں بتائے کہ ایک ان کی عزت اتنی بھی نہیں ہے کہ کسی نے 10 روپے ان کو خیرات دی ہو. اور جو امداد کے ٹینٹ آئے وہ مولانا فضل الرحمان کے جلسے کی آپ نے بھی دکھائے کہ وہ جناب یونس کے ٹینٹ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں لگے ہوئے, کسی سیلاب زدگان کو نہیں ملے. آپ نے کہا آپ کی ہی حلقے میں ہے یہ ساری حساس جگہ بھی, تو آپ کے جو روابط منقطع ہو گئے تھے وہ بحال ہوئے ہیں؟ میری خواہش ہے بحال ہو جائیں, ہوئے رہے, بات دور چلی گئی ہے. کیونکہ میں نے دھوکہ نہیں دیا, میں نے ان کو کہا میں خان کے ساتھ, اگر ہوں تو مجھے خوشی ہوگی, بحال ہوں تو میں تو عمران خان کے تعلقات بحال چاہتا ہوں. میں تو اتنی سی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس ایک سیٹ نے میڈیا میں ہمیں نیست و نابود کیا ہوا ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میری تو کوئی بڑی سیاست ہی نہیں ہے,
ایک لال حویلی ہے اور ایک میں نے تو ممبرشپ بھی نہیں بڑھائی. 62 ہی ہے جو بھی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہلکا ہی ہمیں گٹے گوٹے پہ. لیکن ان کے لیے آپ میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا کہ اس سیٹ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. پھر جو جملہ استعمال کیا وہ میں شیئر نہیں کر سکتا. اچھا سینسر ہو جائے گا. لیکن ان کے لیے آپ کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہاں جہاں تک پہنچے. ہماری کسی سے لڑائی نہیں, ہم صلح چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے بھی تعلقات اچھے ہوں, ہمارے بھلے نہ ہوں. ہم عمر کے اس حصے میں دھوکہ نہیں دے سکتے. انہیں کہا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تم جانو تمہارا. اور خان صاحب کی بھی روابط بحال نہیں ہوئے وہاں سے؟ نہیں ہوئے, کل تک تو نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف میں نے انہیں کہا کہ روابط بحال کی. بسم اللہ کریں کچھ. بایا الوی صاحب نہیں ہو سکتا کچھ؟ میں زندگی میں پہلی دفعہ, آپ شارٹ سوال کریں نا, میں تیز اس کے قلعے میں. میں 5 سالوں میں الوی صاحب کو ایک ہی دفعہ ملنے گیا. کب؟ بس کوئی ایک ملاقات ویسے ہو گئی بس؟ نہیں, میں کہہ کے ٹائم لے کے گیا اور اس سے کہا کہ میں ملنے آ رہا ہوں. اس کے پی ایس بھی, ان کے والد بھی جرنیل تھے, ملٹری سیکرٹری. اس کو میں نے فون کیا, میں نے کہا بھائی تیرے والد سے تعلقات ہے, میں آج ملوں. انہوں نے کہا آج نہیں کل آ جاؤ. میں گیا, میں نے الوی صاحب سے ایک ہی بات پوچھی کہ ایک لائن میں مجھے بتاؤ کچھ اس معاملات کے سلجھنے کی آپ کے پاس کوئی دوا دارو, کوئی تویز, کوئی 1.25 لاکھ داتا دار بھارت تعویذ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. سیدھی بات, سیدھا سوال سیدھا جواب. سیدھی بات کی کہ اس مذاکرات جو آپ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ آنا جانا ہی لگا ہوا ہے. کہ یہ تو نہیں کہ میرے پاؤں میں مہندی لگی ہے, آنے جانے کے قابل نہیں ہے. اس نے کہا یہی سمجھو کہ کچھ بھی نہیں. تو پھر اسی نہ ہی سمجھیے نا, بات ہی ختم ہو گئی نا. ویسے آپ وجہ 5 سال میں ملاقاتیں نہیں ہوئی آپ کی صدر صاحب سے؟ ایسی میں سوچ رہا ہوں. کبھی میں نے میرا ایسا کام ہی نہیں پڑا. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. میں خان صاحب کا مشکور ہوں کہ جب بھی انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے سٹاف کے ذریعے کال کرتے ہیں کہ آپ آئیں تو میں جاتا ہوں. پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی یہی تھا. اور اللہ نے مسجد میں بھی اذان رکھی ہے تاکہ بندے کا احترام رہے. اللہ کو پتا تھا گھڑی ہوگی, کمپیوٹر ہوگا, پھر بھی وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ نے اپنے اور خان صاحب کے جو اداروں سے تعلقات کے بارے میں بتا دیا کہ انجماد ہے, ابھی کچھ نہیں ہے. حکومت اور اداروں کے تعلقات اس وقت آپ کے خیال میں کیسے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم, لیکن ظاہر ہے برے نہیں ہوں گے ابھی تک, جب تک کسی جگہ کوئی خدا نہ خواستہ کو بڑا واقعہ نہیں ہو جاتا. میرے خیال میں حکومت کے تعلقات جو ہیں, آصف زرداری ایک بنیادی رول ہے. آصف زرداری نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں, اور محسن صاحب نے ساری پیمنٹیں کی ہیں. یہ میں سپریم کورٹ میں بتاؤں گا جا کے, اور حلف پہ بتاؤں گا. اس کا ثبوت آپ کے پاس؟ میں حلف پہ دوں گا, میں کچھ نہ کچھ تو بتاؤں گا نا. جب میں ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا نا, میں نے تو پہلے 10 دن خالی کر دیا مقام. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. خان نے مجھے کہا تو نے گھر چھوڑ دیا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا جی ایم کیو ایم سے میرے ذاتی تعلقات ہیں. انہوں نے ہمیں کہا کہ السلام علیکم. تو میں نے سستا کرائے پہ گھر لینے کے لیے. بعد میں زیادہ لوگ آگے ہوں گے تو ریٹ بڑھ گیا ہوگا نا. نہیں, کئیوں نے تو ابھی تک نہیں چھوڑا. صحیح کیا نا.